الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في القرآن. قال: أية آية يا عائشة؟ قالت: قول الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. قال: أما علمت يا عائشة أن المؤمن تصيبه النكبة أو الشوكة فيكفأ بأسوأ عمله ومن حوسب عذب. قالت: أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاكم العرض يا عائشة، من نوقش الحساب عذب. رواه ابو داود. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں قرآن کریم میں سب سے زیادہ سخت آیت جانتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کون سی آیت ہے عائشہ؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: من یعمل سوءا یجز بہ۔ اس پر پیغمبر نے فرمایا: اے عائشہ، کیا تم کو معلوم نہیں، مومن کو جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے یا کوئی کانٹا چبھتا ہے تو اس کے برے اعمال کے بدلے میں اس کی مکافات کر دی جاتی ہے، اور جس کا حساب لیا جائے گا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ صدیقہ عائشہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، کہ اللہ کا یہ ارشاد نہیں ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا؟ فرمایا کہ یہ تو عرض ہے اے عائشہ، من نوقش الحساب عذب، جس سے حساب میں مناقشہ کیا گیا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اس حدیث شریف میں دو باتیں ارشاد فرمائی گئی۔ ایک بات تو یہ کہ قرآن کریم میں صدیقہ عائشہ کو جو سب سے سخت آیت معلوم ہوئی وہ ہے من یعمل سوءا یجز بہ، جس کا مطلب یہ ہے جو کوئی برائی کرے گا تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے۔ اس آیت کو وہ سب سے زیادہ سخت سمجھا کرتی تھی، اس وجہ سے کہ ہر انسان وہ کوئی نہ کوئی برائی کا ارتکاب کرتا ہی رہتا ہے۔ اگر اس کو ہر گناہ پر پکڑا جائے تو انسان کی بچت مشکل ہے، اس لیے اس آیت کو وہ بہت سخت سمجھا کرتی تھی۔ اور دیگر صحابہ کا بھی یہ حال تھا، چونکہ ان کو قرآن کریم کے معنی اور مفہوم سے واقفیت تھی، اس لیے وہ اس بات کا اظہار بھی کر دیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر تسلی فرمائی اور فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں، کہ جو مومن کو کوئی حادثہ پیش آتا ہے یا اس کو کوئی کانٹا چبھتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ اس کے برے اعمال کی جزا ہوتی ہے۔ گویا اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی برائیوں کا بدلہ اس قسم سے لیتے رہتے ہیں کہ اس کو کسی نہ کسی آزمائش میں، تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور مومن سمجھتا ہے کہ شاید میں بڑا ہی مظلوم ہوں اور بڑا ہی ایک ناکام آدمی ہوں اور اللہ کی نگاہ میں بڑا ہی معتوب ہوں، جبھی تو ہر وقت مجھے مشکلات کا سامنا ہے، کاروبار میں نقصان ہے، بیماریاں ہیں، جھوٹے مقدمات ہیں اور خاندانی ناچاقی اختلافات ہیں۔ ان سب باتوں کو اپنے لیے بڑی مصیبت سمجھ رہا ہوں۔ حالانکہ اس میں خیر کا پہلو اور ایک مثبت جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے دوسری بات یہ فرمائی کہ عائشہ، جس کا حساب لیا جائے گا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اب صدیقہ عائشہ نے اس پر عرض کیا کہ یہ تو بڑی ہی مشکل بات ہے، اس لیے کہ ہر شخص کا حساب ہوگا، اور دوسرا اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں سے آسان حساب پہ لیا جائے گا۔ تو آسان حساب کا پھر مطلب کیا ہوگا؟ اس لیے کہ آسان حساب کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کو عذاب نہیں ہوگا، وہ معاف ہو جائے گا۔ سورہ انشقاق میں اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا آسان حساب لیا جائے گا، اور جس کو نامہ اعمال پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو اس کو عذاب ہوگا۔ تو اس پر پیغمبر نے فرمایا کہ یہ تو عرض ہے، یعنی اعمال کا سامنے کرنا ہے۔ اس اعتبار سے ہر شخص کو اس مرحلے سے گزرنا ہے کہ اس کے سامنے اس کا کچا چٹھا آئے گا۔ دنیا میں جو کچھ کیا، اچھا کیا یا برا کیا، یہ ہر شخص کے سامنے ہوگا، اس کو عرض۔ تو اس کی وجہ سے اس کی پکڑ نہیں ہوگی کہ اس کے سامنے گناہوں کا انبار پیش کر دیا گیا، دکھا دیا کہ نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا، زیادتیوں ظلم سے بھرا ہوا، اس پر عذاب نہیں ہوگا۔
جب اللہ کی طرف سے یہ پوچھ ہو جائے کہ یہ کام کیوں کیا، جس کو مناقشہ کہتے ہیں، یا کسی کے بارے میں پوچھ لے یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ فرض کیوں ادا نہیں کیا، یہ واجب کیوں ادا نہیں کیا، یہ گناہ کیوں کیا، جس سے یہ کیوں کا سوال ہوگا فرمایا کہ اس کو عذاب دیا جائے۔ تو صرف اعمال کا پیش کیا جانا یہ حساب یسیر کے خلاف نہیں، بلکہ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک بندے کو اللہ اپنے سامنے حاضر کریں گے اور اس کو قریب بلا کر کہیں گے تو نے یہ گناہ کیے تھے، تو اس کو انکار کی بجائے نہیں ہوگی، بات کریں گے اللہ بالکل کیے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا، اللہ اس وقت فرمائیں گے تم پر میں نے اپنی ستاری کی چادر ڈال دی، چاہتوں کو میں بخشتا ہوں، معاف کرتا ہوں، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ تو خالی برے اعمال کا پیش ہو جانا یہ پکڑ کا باعث نہیں ہوگا، بلکہ ان اعمال پر سوال کا ہونا کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، جس کو منافق ہو۔ اس لیے اس کی اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے اور اللہ ہم سب کو حساب یسیر نصیب فرمائے۔ پھر عمر نے دعا بھی سکھلائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان دیجیے۔ یہ دعا بھی مانگنی چاہیے، عربی میں یاد ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اردو میں اللہ ہم سے آسان حساب دیجیے گا، یہ دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔